وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں نام لے کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ کچھ گشتی فرشتے ہوتے ہیں جو درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب کہیں انہیں درود پڑھنے والا مل جاتا ہے تو فوراً اس درود کو لے کر وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 5۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو 2 ہی سنا تھا، ایک ادھر ایک ادھر، 5 ہوتے ہیں۔ ایک داہنے ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے، ایک سینے کے سامنے ہوتا ہے، ایک پشت کے پیچھے ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ پیشانی کے سامنے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ داہنی طرف والا تو نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بدیاں لکھتا ہے، لیکن جو سینے کے سامنے فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کو نیکی کی ترغیب کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور جو پشت کے پیچھے فرشتہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے رکنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن جو فرشتہ پیشانی کے سامنے ہوتا ہے جو فرشتہ پیشانی کے سامنے ہوتا ہے اس کا کام یہ کہ جب مصطفیٰ پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ کے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان میں بھی ہمارا درود پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہفتے کے اعمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارا درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ سبحان لیکن مصطفیٰ کا کرم، فرماتے ہیں خود میں درود کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پڑھنے والے نے یہ ایک درود پڑھا تو اس درود کو پہنچانے کے لیے کتنا عظیم انتظام کیا گیا۔ درود پڑھنے والے نے درود پڑھا، مدار اقدس کے فرشتے نے کہا سرکار فلاں نے درود پڑھا، درود پڑھنے والے نے درود پڑھا، پیشانی کے فرشتے نے کہا مصطفیٰ فلاں نے درود پڑھا، درود پڑھنے والے نے درود پڑھا، گشتی فرشتے پہنچ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب فلاں نے درود پڑھا۔ غور کرنے کی بات، تم اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھ رہے ہو لیکن بارگاہ رسالت میں تمہارا بار بار نام لیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں بار بار نام لے کر کے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے حبیب فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ معلوم کیا ہوا؟ فرشتے بھی چاہتے ہیں، فرشتے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ نبی اپنی امت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھنے والے کا درود مل جائے، اسی بہانے ہمیں مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کا کرم، درود پڑھنے والے کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر جاؤ دروازہ کھولو، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو تم کہو السلام علیکم ایھا النبی۔
حضرت ملا علی قاری حنفی اس کی شرح میں فرماتے ہیں اس لیے تم اپنے نبی پر گھر میں پہنچو تو سلام کرو کیونکہ مومنوں کے گھروں میں مصطفیٰ کی روح پاک موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ. اس عقیدے کے ساتھ اپنے نبی پر درود پڑھو, سلام پڑھو کہ ہمارا نبی ہمارے درود کو سن رہا ہے اور اپنے شان کریمی کے لائق ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. بے شک. نماز میں بھی مصطفیٰ پر سلام ہے, اسی عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے. عقیدہ یہ ہو ہمارے سلام کو مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں سبحان اللہ اور اپنے شان کریمی کے لائق اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. یہ نماز کی باطنی شرطوں میں سے ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو محترم سامعین کرام, ہم خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں. اللہ نے اس مقدس مجلس میں ہمیں بیٹھنے کا موقع جو دیا. ایک مرتبہ اور درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں اپنے رب کا ایک فرمان سنا دوں, آپ سبحان اللہ کہتے رہے. سبحان اللہ. میرے رب نے, ہم سب کے رب نے, ہم سب کے پروردگار نے, ہمارے معبود نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا, ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایماندار بندوں سے کہہ رہا ہے, اپنے مومن بندوں سے فرما رہا ہے, اے ایمان والو, میں تمہارا رب, میرا تم پر احسان, میں تمہارا رب, میرا تم پر احسان. احسان یہ میں نے اپنا محبوب جو تمہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان یہ میں نے اپنا محبوب جو تمہیں دیا. سبحان. تو الحمدللہ کرچی شریف کی سرزمین پر نور محلہ کے نوجوانوں نے, بوڑھوں نے, بچوں نے, خواتین اسلام نے, آنے والے مہمانوں نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا, اور اس عمل خیر سے اس بات کا اظہار کیا, اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے احسان کو مانتے ہیں, ہم پر تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا رسول جو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں اپنا پیارا رسول جو دیا. اگر یہ رسول نہ آتا بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت نہ ملتی. اگر یہ رسول نہ آتا تو انسانیت کو سہارا نہ ملتا. اگر یہ رسول نہ آتا تمہیں اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوتی. اگر یہ رسول نہ آتا تو زندہ بچیاں جو دفن ہو رہی تھی
انہیں کون بچاتا؟ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہم پر احسان کیا، ہم تیرے احسان کو مانتے ہیں، احسان کو مانتے ہیں، اس لیے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان کو مانتے ہیں، اس لیے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت یا رسول سن لو، میلاد مصطفیٰ منانا شرک کی جڑیں کاٹنا، میلاد مصطفیٰ منانا شرک کی جڑیں کاٹنا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منا کر ہم شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ماہ ربیع الاول دوشنبہ کا دن صبح کا سہانا وقت مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ کی سرزمین پر حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اطہر سے حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ کا آخری پیغمبر آیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں اے زمانے والوں سن لو، نبی پیدا ہوا ہے، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ نبی پیدا ہوا ہے، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ میلاد منا کر ہم مصطفیٰ کے پیدا ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، 2-4 معجزے قوم نے حضرت عیسیٰ کے دیکھے تھے، تو قوم نے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے خدا کا بندہ کہنا شروع کر دیا۔ 2-4 معجزے دیکھ لیے، خدا کا بیٹا کہنے لگے، یہ تو وہ نبی تھا۔ جب اس کی آمد کا ذکر قرآن کرتا ہے تو میرا رب اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے محبوب میں نے تجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیرا چلنا معجزہ، سبحان اللہ۔ تیرا اٹھنا معجزہ، تیرا بیٹھنا معجزہ، تیرا کھانا معجزہ، ازواج مطہرات سے نکاح کرنا معجزہ، اولاد کا پیدا ہونا معجزہ، جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوا، خون بہنے لگا معجزہ، شق صدر سینہ مبارکہ چاک کیا گیا تقریباً 4 مرتبہ، سینے سے قلب اطہر کو نکالا گیا، دھویا گیا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ جنگ احد میں خون بہ رہا ہے، شق صدر میں ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، یہ بھی معجزہ۔ لوگوں نے صرف مصطفیٰ کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ آسمانوں سے گزر گئے، یہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ لوگوں نے مصطفیٰ کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ عرش سے گزر گئے، یہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو نبی کی ہر ادا معجزہ تھی، ہر ادا معجزہ تھی۔ حضرت عیسیٰ کے 2-4 معجزوں کو لوگوں نے دیکھا تھا تو کہنا شروع کر دیا تھا، یہ تو خدا کا بیٹا ہے، یہ تو خدا ہے، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ لیکن ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں
کہ میرے بعد میری قوم شرک میں مبتلا ہوگی. بے شک. یہ حدیث ہے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہوگی. آج تاریخ بتاتی ہے, مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دیا میری امت شرک نہیں کرے گی, شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. جو امتی ہے وہ شرک سے بیزار ہے. آج ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں نبی پیدا ہوا ہے, خدا پیدا ہونے سے پاک ہے. سبحان اللہ. تو میلاد منانا شرک نہیں بلکہ شرک کی جڑوں کو کاٹنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ سب نے دیکھا ہے سب کے گھر میں ہوتے ہیں. جس کے گھر میں اولاد نہیں اللہ اسے بھی صاحب اولاد بنا دے. آمین آمین آمین. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. بچہ کیوں روتا ہے؟ اگر بچہ نہ روئے پیدا ہونے کے بعد تو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں. بے شک. کیونکہ بچے کا رونا ہی ان کے ہنسنے کا سبب ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے. بچہ روتا ہے تو گھر والے مسکراتے. تو دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, لیکن آمنہ کا لال اس دھرتی پر آیا تو مسکراتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تمام بچے روتے ہوئے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آج دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں, خلا میں سفر کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں مریخ میں دنیا آباد کرنے کی. ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے پیدائش کے وقت بچہ روتا کیوں ہے تو آج تک ان کے پاس بھی کوئی جواب موجود نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے, میرے صحابہ جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ صحابہ نے کہا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. سبحان اللہ. میرے نبی نے مسکرایا, فرمایا سن لو, جب کسی انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا اس لیے ہے بنی آدم کا دشمن انسان ہے. اس بچے کے بنی آدم کا دشمن شیطان ہے. شیطان اس بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جب پہنچ جاتا ہے تو دشمنی میں اپنے پنجے اس کے پیٹ میں گاڑ دیتا ہے. تو بچہ درد سے تل ملا کر رونے لگتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا. نبی نے. سبحان اللہ. پیٹ میں جب پنجہ گاڑ دیتا ہے تو درد کی تکلیف سے بچہ رونے لگتا ہے. بچہ رونے لگتا ہے. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو شیطان کی طاقت نہیں ہوئی مصطفیٰ تک پہنچ سکی. سبحان اللہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے, لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے. معلوم ہوا جب تم پیدائش میں نبی کے برابر نہیں, ولادت میں مصطفیٰ کے برابر نہیں, دنیا کا کوئی بچہ ولادت میں مصطفیٰ کے برابر نہیں, تو ولادت کے بعد مصطفیٰ کی برابری کیسے کر سکتا؟ بے شک. اور سن لو, آپ سن رہے تھے, میرا نبی جب پیدا ہوا تو آپ کی زبان اقدس پر جاری تھا ربی حبلی امتی. سبحان اللہ. سبحان. ابھی آپ سن رہے تھے
रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, आए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अब सोचने की बात है, नबी अपनी पैदाइश के वक्त, अपनी पैदाइश की घड़ियों में गुनहगार उम्मत को फरामोश नहीं फरमा रहे हैं। नबी अपनी पैदाइश के वक्त अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। पैदाइश के वक्त, गौर से सुनो, पैदाइश के वक्त नबी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं। अपनी पैदाइश के वक्त नबी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। तो सुन लो, जिस उम्मत को अपनी पैदाइश के वक्त उस नबी ने याद किया, आज वो उम्मत अपने नबी के पैदाइश को कैसे भूल सकती है? सुभान अल्लाह, बेशक। वो उम्मत नबी की पैदाइश को कैसे भूल सकती है? जिस नबी ने अपनी पैदाइश के वक्त हमें याद किया, तो आज हम मुस्तफा की पैदाइश को क्यों ना याद किए? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की तुम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रदा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अल्लाह रे तकबीर, नारे इशारत, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुन रहे थे, सरकार पैदा हुए तो खतना शुदा, अभी समाअत कर रहे थे, और नाफ बरेगा, नाफ कटी हुई। अल्लाह, आज तक दुनिया में कोई आपने ऐसा बच्चा देखा जिसकी नाफ कटी हुई पैदा हुआ? ये नाफ क्या होती है? जिसे हम अपनी जबान में नाला कहते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा परवरिश करता है, परवान चढ़ता है, जब 9 महीने गुजारता है, तो 9 महीने तक माँ के पेट में उसी नाले के जरिए, उसी नली के जरिए उस बच्चे को गिजा पहुंचाई जाती है, उस बच्चे को गिजा पहुंचाई जाती है। वो गिजा क्या होती है? माँ का खूने फासिदा, उस बच्चे की गिजा। ऐ रब, ऐ हमारे परवरदिगार, एक गिजा तू इस बच्चे को उसके मुंह के जरिए भी पहुंचा देता, हलक के जरिए भी पेट तक पहुंचा देता। ऐसा इंतजाम तूने क्यों किया कि नाली के जरिए खूने फासिदा को उस बच्चे के जिस्म में पहुंचा रहा है, उस बच्चे के पेट में पहुंचा रहा है, उसी खूने फासिदा से वो बच्चा परवरिश पा रहा है। अल्लाह ने हमारी जबान की माँ के शिकम में भी हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो जबान थी जिसे खूने फासिदा से मेरे रब ने महफूज रखा। इसलिए महफूज रखा, जब ये दुनिया में तशरीफ लाए तो इस जबान से मुस्तफा का मिलाद पढ़े। सुभान अल्लाह, खूने फासिदा से इस जबान की हिफाजत मेरे रब ने माँ के पेट में की। अगर चाहता तो जबान से हलक के जरिए पेट में खूने फासिदा पहुंचा देता, लेकिन नहीं, उस जबान की मेरे रब ने माँ के पेट में भी हिफाजत की, ताकि ये जबान जिक्र मुस्तफा से मामूर हो, मेरी हम्द करती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस जबान की हिफाजत माँ के पेट में मेरे रब ने की थी, लेकिन जब बंदा दुनिया में आया तो शराब पीने लगा। जिस जबान को अल्लाह ने गंदगी से महफूज रखा था, अब वो जबान, वो हलक शराब के कतरों से नापाक होने लगा। वो जबान, वो हलक सूद की कमाई से नापाक होने लगा, हराम की कमाई से वो जबान, वो हलक नापाक होने लगा, जिसकी हिफाजत मेरे रब ने माँ के शिकम में की थी। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो तुम्हें जबान दी है, तो अल्लाह ने तुम्हें जो जबान दी है वो इसलिए दी है कि तुम मुस्तफा की बराबरी ना करो, मुस्तफा की तारीफ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें अल्लाह ने जबान दी अपनी तारीफ के लिए, अपने नबी की तारीफ के लिए, अपनी हम्द के लिए, मुस्तफा की नाक के लिए। अब इसका गलत इस्तेमाल ना करो, कल कयामत में इसकी पूछ होगी। बेशक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ایک دائیا آتی ہے، اس کی ناف کو کاٹ دیتی ہے۔ اگر ناف نہ کاٹی جائے تو بچہ بھی مر جائے اور ماں بھی مر جائے، لیکن ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ چکے یہ ناف کیا ہے؟ اس کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم تک غذا پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن میرا نبی جب دنیا میں تشریف لایا، ناف بریدہ تھی، کٹی ہوئی تھی، تو مصطفیٰ کی والدہ کی پیٹ میں کیا غذا تھی؟ کیا غذا تھی؟ مصطفیٰ نور ہے تو آپ کی نور ہی غذا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ نے دنیا میں بھی، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی مصطفیٰ کو دنیاوی غذا کا محتاج نہیں رکھا، اور دنیا میں میرا رسول جب تشریف لایا تب بھی میرے نبی کو اللہ نے دنیاوی غذا کا محتاج نہیں رکھا۔ نہ ماں کے پیٹ میں دنیا کے غذا کی ضرورت تھی، نہ دنیا میں مصطفیٰ کو دنیاوی غذا کی ضرورت تھی۔ ایک وقت ایسا آیا میرے رسول نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے۔ سحری افطاری کے ساتھ نہیں، بغیر سحری بغیر افطاری، مسلسل روزے پر روزہ۔ 7 دن گزر گئے، صحابہ نے دیکھا حضور روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ کے چہرے مرجھا گئے، مصطفیٰ کا چہرہ مسکراتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا اے میرے صحابہ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں سرکار ہم نے آپ کو دیکھا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دی۔ میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے میرا مثل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تم میں میرا مثل کون ہے؟ سن لو میں وہ ہوں جو اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ جو تمہیں روزوں کا طریقہ بتا دیا گیا ایسے ہی رکھا کرو، میری طرح نہیں۔ تم میں میری مثل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نہ میرے نبی ماں کے پیٹ میں غذا کے محتاج تھے، نہ دنیا میں غذا کے محتاج۔ مصطفیٰ کھایا اس لیے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ آ جائے، پیا اس لیے کہ ہمیں پینے کا سلیقہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں میرے نبی کو صرف کھاتے پیتے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے نہ دیکھو، عرش سے گزرتا ہوا بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زمین پر چلتے ہوئے نہ دیکھو، دیکھو، صرف ایک نظر سے نہ دیکھو، ایک طرفہ نہ دیکھو۔ تم اس نبی کو زمین پر دیکھ رہے ہو تو اس نبی کو عرش سے گزرتا ہوا بھی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس نبی کو سورج کو پلٹاتا ہوا بھی دیکھ لو، چاند کے ٹکڑے کرتا ہوا بھی دیکھ لو، درختوں کو اپنی بارگاہ میں چلاتا ہوا بھی دیکھ لو، کنکریوں کو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا بھی دیکھ لو۔ اگر تم نبی کو کھاتا پیتا اڑتا بیٹھتا سوتا جاگتا، اولاد کا پیدا ہونا نکاح کا کرنا دیکھتے رہو گے تو تم نبی کو خدا نہیں کہہ سکتے، تم نبی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ اس نبی کو آسمانوں سے گزرتا، عرش سے گزرتا، لامقامے پہنچتے، ابو جہل کی بند مٹھیوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاتا ہوا، سورج کو پلٹاتا ہوا، چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھو گے تو تم اس نبی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ بے شک۔ میں پرسوں بھی بتایا کہ نبی کو بشر نہ ماننے والا کافی ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے، نبی کو بشر نہ ماننے والا، چونکہ مصطفیٰ کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔
मुस्तफा को बशर ना मानने वाला काफिर, मुस्तफा को अपने जैसा बशर मानने वाला भी काफिर है। तो मतलब क्या है? मुस्तफा की बशरियत आम बशर की तरह नहीं है, मुस्तफा की बशरियत हजरत जिब्राइल की नूरानियत से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा लिबास बशर में तशरीफ लाए। एक बात अपने जहन में रख लो, खाकी होना और है, खाक पर आना और है। खाकी होना और है, खाक पर आना और है। जुमलों को गौर से सुनिए, खाकी होना और है, ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो जाए। खाकी होना और है, खाक पर आना और है, फर्क है। हजरत जिब्राइल, हदीस जिब्राइल, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर की बारगाह में एक आने वाला आया, मुस्तफा के दामन से दामन लगाकर बैठ गया और हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो सलाम, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, मुस्तफा उसका जवाब अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा गौर से देख रहे हैं, यह आने वाला कोई मुसाफिर भी नहीं, इसके चेहरे पर थकन के आसार भी नजर नहीं आ रहे और पहचान में भी नहीं आ रहा है। जब वो उठकर चले गए तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जानते हो कौन थे? कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, वो जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। सुभान। अब मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हजरत जिब्राइल कौन है? ये फरिश्ते हैं। सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार। आप सुन रहे हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें ये ड्यूटी लगाई कि अल्लाह का पैगाम ये अंबिया तक पहुंचाते थे। फरिश्ता जो होता है वो नूरी मखलूक है, अल्लाह ने उसे नूर से पैदा फरमाया है। ना वो औरत होता है, ना मर्द होता है, ना वो खाता है, ना पीता है। अल्लाह की एक मखलूक है, जैसे हम अल्लाह की एक मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह की एक मखलूक है। तो हजरत जिब्राइल मुस्तफा की बारगाह में आए तो किस शक्ल में आए, किस सूरत में आए? लिबास बशर में तशरीफ लाए। एक इंसान की सूरत में हजरत जिब्राइल आए। देखने वालों ने देखा, ये सर है, ये आंख है, ये नाक है, ये जबान है, ये हाथ है, ये पांव है, ये रान है, ये पिंडली है, ये टुकना है, ये घुटना है, ये हाथ की हथेलियां हैं, उंगलियां हैं, पांव के पंजे हैं, उंगलियां हैं, ये गर्दन है, ये सीना है, ये पुश्त है। गर्द जाहिर में जो नजर आ रहा है, जो एक बशर में है, वो सब हजरत जिब्राइल में नजर आ रहा है। तो हजरत जिब्राइल कौन? फरिश्ता। हजरत जिब्राइल किससे पैदा किए गए? नूर से पैदा किए गए। तो हजरत जिब्राइल ये कौन है? मुस्तफा के खादिम। जब आपके खिदमत गुजार इमामुल अंबिया की बारगाह में पैगाम पहुंचाने वाला नूर होकर लिबास बशर में आ सकता है तो मुस्तफा तो सरापा नूर है। मुस्तफा अगर लिबास बशर में आए, हम हजरत जिब्राइल जब लिबास बशर में आए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हजरत जिब्राइल को नूरी कहोगे या खाकी कहोगे? नूरी कहोगे या खाकी कहोगे? आप तो यही कहेंगे कि हजरत जिब्राइल नूरी है। लेकिन लिबास बशर में आए
حضرت جبرائیل نوری ہو کر لباس بشر میں تشریف لائے تو آپ نے پھر بھی انہیں نوری کہا؟ مصطفیٰ تو اللہ کا نور ہے۔ نور ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ لباس بشر میں آئے تو تم نے انہیں اپنے جیسا سمجھا۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب اور کہاں کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس موقع پر آیت کا شان نزول ہو رہا ہے تو ہم اس کے پس منظر کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آیت مبارک کب نازل ہوئی؟ آیت پاک میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا میلاد۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آیا۔ دو اعتراض بڑے زور سے ہو رہے تھے۔ ایک اعتراض تھا، کہنے والے کہہ رہے تھے یہ آنے والا اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو آیت پاک میں بتا دیا گیا یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے، من اللہ نور۔ دوسرا یہ کہا جا رہا تھا یہ آیا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہمارے جیسا ہے۔ ان کا بھی جواب اسی آیت پاک نے دے دیا، کہا یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا لیکن تمہارے جیسا نہیں، من اللہ نور، یہ اللہ نے اسے نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت کب اور کہاں کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سن لو، تفسیروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جب میرا نبی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں صحابہ کی آخری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سبحان اللہ، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا قافلہ آپ کے ساتھ موجود تھا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں حضرت جبرائیل اللہ کا یہ پیغام لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ سوچنے کی بات، قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، 2-4 مسئلے حج کے نازل ہوتے، عقل کا تقاضا یہ ہے، زمزم کی فضیلت نازل ہوتی، عقل کا تقاضا یہ ہے، صفا اور مروہ کا طریقہ نازل ہوتا۔ سبحان اللہ، عقل تو یہ کہتی ہے کہ فضائل حج کے تعلق سے آیتیں نازل ہونی چاہیے، لیکن حج کے موقع پر، سفر حج کے وقت حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ کون سا پیغام؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حج کا قافلہ ہے، صحابہ موجود ہیں اور جبرائیل میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبرائیل مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف سے بندوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے، اے حج کرنے والوں، جس کے ساتھ تم حج کر رہے ہو پہلے سے نور مانو، سبحان اللہ، سبحان پہلے سے نور مانو، اے نماز پڑھنے والوں پہلے سے نور مانو، اے روزہ رکھنے والوں پہلے سے نور مانو،
اے زکات کے مسئلے جاننے والوں، پہلے اسے نور مانو. جب تم اسے نور مانو گے تو تمہارا حج کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. سبحان اللہ حج کے موقع پر آیت نور کا نزول سبحان اللہ یہ بتاتا ہے عبادت کرنے والوں تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. اب ہوا کیا دیکھو، میرے سرکار مکہ میں 11 سال کچھ مہینے رہے، کم و بیش، لیکن اس دوران آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کیا. کفار مکہ ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے اور ڈرتے کوئی آپ کی بات نہ سنے، کیونکہ آپ شریک کلام ہے، آپ کی بات جو سن لیتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کفار مکہ کو ڈر تھا، ہر وقت لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اس وقت بھی یہ آیت نور نازل نہیں ہوئی. جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تب ہی اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میرا نبی نور ہے، بے شک میرا نبی نور ہے. لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے آخری حج کے موقع پر وہ بھی مومنوں کی جماعت میں اس آیت کا نزول فرمایا اور اعلان کر دیا میرا نبی نور ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو مومن ہوگا وہی مصطفیٰ کو نور مانے گا. بے شک سبحان اللہ. کافروں کے سامنے مصطفیٰ کو نور نہیں کہا گیا، مومنوں کے سامنے مصطفیٰ کو نور کہا گیا، اور آج تک مومن مصطفیٰ کو نور ہی مانتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت ہو رہا ہے، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ چند باتیں اور آپ کے گوشے گزار کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سن لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے. ان کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا یہ میرا خادم ہے، اور میرے رسول نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان سے محبت کرتا ہے جنتی وہ جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ یہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بے شک. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ احد کے پہاڑ کو دیکھا تو بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا اللہ اکبر. کیا نکل گیا؟ اللہ. میں کہنا چاہوں گا جو بھی حجاج اکرام حج کے لیے جائیں احد کی زیارت کرے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہہ لیا کرے. سبحان اللہ. یہ میرے رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ. احد پر جب میرے نبی کی نظر پڑی تو کہا اللہ اکبر. پھر فرمانے لگے یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ. اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں ہوگا. سبحان. پھر فرمایا یہ ایر پہاڑ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، ہم بھی اس سے دشمنی کرتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں ہے. احد پہاڑ مدینۃ المنورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے. 3 ہجری میں یہاں جنگ ہوئی تھی جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں. اسی کے دامن میں وہ جنگ ہوئی تھی. لیکن اس کے کچھ دور ایک اور پہاڑ ہے ایر. سرکار نے اس کے تعلق سے فرمایا مجھ سے دشمنی کرتا ہے، میں بھی اس سے دشمنی کرتا ہوں.
جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. احد نے کچھ عبادت نہیں کی، صرف مصطفیٰ سے محبت کی، سبحان اللہ، اور دنیا میں میرے نبی نے اسے جنت کی بشارت دے دی. سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک. راوی حدیث حضرت انس بن مالک. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی تھی. انہیں ابو حمزہ کہا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کی یہ خادم تھے. خادم النبی ہونے کا انہیں شرف حاصل تھا. 10 سال کی عمر میں یہ حضور کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آئے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 10 سال تک میرے نبی کی انہوں نے خدمت کی. سبحان اللہ. سبحان. 10 سال تک انہوں نے مصطفیٰ کی خدمت کی. میرے نبی نے انہیں ایک چھوٹی سی لکڑی عطا فرمائی تھی. کہو سبحان اللہ. بڑی حفاظت کے ساتھ حضرت انس بن مالک نے اسے سنبھال کر رکھا تھا. سبحان. ابھی سن رہے تھے آپ. تو حضرت انس بن مالک نے اپنے اولاد کو وصیت فرمائی تھی، جب میری وفات ہو جائے بوقت کفن اس آسے کو، بوقت دفن اس آسے کو میرے کفن میں رکھ دینا. سبحان. اور حضور نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. برکت کی دعا ایسی ہوئی، حضرت انس کی بیویاں اور باندیوں سے آپ کو 80 لڑکے 2 لڑکیاں پیدا ہوئی. کتنی اولادیں تھی آپ کی؟ 80 82 80 لڑکے 2 لڑکیاں صرف. اور مصطفیٰ کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ سب کے کھجور کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے کھجوروں میں ایک خاص خصوصیت تھی. مصطفیٰ کی دعا آپ کی کرامت کہیے کہ اس میں مشک کی خوشبو موجود تھی جو دوسرے کھجوروں میں نہیں ملتی تھی. سبحان. سبحان. بصرہ میں سب سے آخر میں وفات ہونے والے یہ صحابی ہیں حضرت انس بن مالک. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وصیت کیا فرمائی تھی؟ جب میری وفات ہو جائے بوقت دفن اس آسے کو میرے کفن میں رکھ دینا. تو ایسا ہی کیا گیا. سبحان اللہ. جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی پھر بھی وہ مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ہم کو مصطفیٰ کی برکتیں زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. بے شک. یاد رکھیے حضرت انس بن مالک کا ایک کنواں تھا. حضور علیہ السلام نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا تو اس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. سبحان. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کسی آنکھوں میں پڑ جاتا تو وہ صحت مند ہو جاتی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کا لقمہ اگر کسی کو کھلا دیتے تو اس کے منہ سے خوشبو آنے لگ جاتی تھی. سبحان اللہ. حضرت عتبہ بن فرقد ان کی 4 بیویاں تھیں. یہ کوشش کرتی تھی کہ ہم اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کریں، لیکن اس کے باوجود حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کی خوشبوئیں پھیکی پڑ جاتی تھی، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. جب دوسروں کے درمیان آپ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ سوچتے تھے ہم تو اچھی اچھی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں لیکن عتبہ کے پاس ایسی خوشبو کہاں سے آتی؟
ایک مرتبہ حضرت عتبہ بن فرقد نے اپنا راز کھول دیا، کہا میں بیمار تھا، میرے جسم پر پھنسیاں ہو گئی تھی، میں نے اس بیماری کی شکایت مصطفیٰ کے بارگاہ میں کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عتبہ اپنے جسم سے کپڑوں کو اتار، ستر کو ڈھانپ لے، کہو سبحان اللہ، سبحان کپڑوں کو اتار دے، ستر کو ڈھانپ لے، میرے قریب بیٹھ جا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے اپنا مقدس ہاتھ میرے جسم پر پھیرا اور اپنا لاب مبارک میرے جسم پر ملنا شروع کیا، اس دن سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ یہ صحابیہ ایک مرتبہ ہوا کیا، رات کے وقت اٹھتی، پیاس کی شدت تھی، دیکھا پانی موجود ہے، اٹھایا اور پی لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایسا برتن تھا جس میں مصطفیٰ کا بول شریف موجود تھا، پیشاب۔ آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہنا بھی بے ادبی ہے۔ پی لیا۔ اب صبح ہوئی، میرے آقا نے دیکھا برتن خالی ہے، پوچھا اے ام ایمن کیا ہوا، یہ خالی کیوں ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب رات میں نے پی لیا، میں نے پی لیا۔ سرکار نے فرمایا تجھے کبھی اپنے پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، لاب میں تو شفا تھی، مصطفیٰ کے بولے پاک میں بھی شفا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے حضرت ام ایمن کی اولاد کو مدینے میں تلاش کیا، مدینے میں تلاش کیا، جس سے میں ملتا تھا آج بھی ان کے جسم سے اس کی برکت ہے، خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ام ایمن کے جسم سے تو آتی تھی، لیکن ان کی اولاد کے جسم سے بھی آج بھی آتی۔ سبحان اللہ اکبر، یہ نبی ہے، وہ یہ نبی ہے وہ۔ تو محترم سامعین کرام، اب چلتے چلتے میں اپنی بات کو مختصر کرنے جا رہا۔ جب میدان احد میں مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس دندان کو لینے کے لیے کون آیا تھا؟ پورا دندان شہید نہیں ہوا، تھوڑا سا شہید ہوا اور بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ سبحان، جیسا ہیرا ٹوٹ جاتا ہے اس کی چمک میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کا دندان مبارک تھوڑا سا شہید ہو گیا، خون آنے لگا اور اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس دندان مبارک کو لینے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل۔ سبحان، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے بڑے ادب سے آ کر عرض کیا تھا مصطفیٰ یہ تبرک ہمیں عطا فرما دے، سبحان اللہ، سبحان، یہ تبرک ہمیں عطا فرمائے آمین، تاکہ یہ ہمارے پاس رہے تو کبھی ہم پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان۔ کبھی ہم پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، میں تو اسے اپنی امت کے لیے رکھا ہوں۔ ماشاء اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اسے اپنی امت کے لیے رکھا ہوں۔ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے کہے گا اے محبوب تیری امت نافرمان تھی، اے محبوب تیری امت نافرمان تھی، تیری امت نے ایسا کیا، تیری امت نے ایسا کیا۔ تو اس وقت میں کہوں گا اے میرے رب جب تیرے بندوں نے میرے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا میں نے ان کو اسی وقت معاف کیا، آج تو بھی میری امت کو معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، اس نبی کے آپ امتی ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بے سبحان اللہ، پہلے امت بنو، جنت تمہاری ہے، تمہاری بے شک، امت بنو، جنت تمہاری ہے۔ صحیح معنوں میں امت بنو گے تو جنت
آج ہم امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، صبح کی نماز غائب، ظہر کی نماز، آج ہم نے نمازوں کو کس لیے رکھا ہے؟ آذان جب ہوتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، آج کا مسلمان، آج ہمارا حال یہ ہے، کیا آج ہمارا حال یہ ہے؟ صبح کی نماز ہم کس لیے؟ اٹھنے کے لیے مسلمانوں کا حال۔ ظہر کا نماز، ظہر کی اذان ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ عصر کی اذان ہوتی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں بچوں کو اسکول سے لانے کا ٹائم ہے۔ مغرب کی نماز ہوتی ہے تو گھر میں ٹیویاں آن ہو جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ اے مسلمان، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا تھا، تو اس نبی کی محبت کو اپنے دل میں تو بساتا ہے، لیکن اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ بے شک اگر تجھے سچی محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو ویران مت بناؤ۔ جب مسجدیں آباد ہوگی تمہارے گھر آباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اس ہدایت کے راستے پر گامزن رہو، اس ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابہ کی حالات زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا کوئی بے نمازی نہیں تھا، بے شک کوئی بے نمازی نہیں تھا، سب نماز ادا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب نماز کا حکم آنے سے پہلے بھی کئی صحابہ تھے، وفات پا گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب نماز کا حکم آ گیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ بھی مسلمان جیسا ہونا چاہیے، بے شک ہمارے چہروں پر سنت رسول ہونی چاہیے۔ بے شک جب ہم اپنی قبر میں لیٹ جائیں، مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو ہمارا چہرہ یہود و نصارہ کی طرح؟ افسوس کی بات ہے، کل قبر میں تم اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے شک اگر تم اپنی قبر میں اپنے نبی کو منہ دکھانا چاہتے ہو تو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کی اس مقدس محفل سے اس ارادے کے ساتھ اٹھو، میں مصطفیٰ کا سچا غلام ہوں اور مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتا رہوں۔ آمین آمین آمین۔ یاد رکھو، نماز ہمارے لیے ضروری ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بے شک نماز فرشتوں کی پسندیدہ شے ہے، نماز قبر کا چراغ ہے، نماز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے۔ تم نے نماز کو بھلا دیا، تمہیں اپنی زندگی کا ہر کام یاد ہے، جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے تو تم فراموش کرتے ہو۔ میں جب چھوٹا تھا تو دیکھا کرتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو لوگ اذان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اس ٹی وی نے، اس موبائل نے اتنا ہمیں اپنے اسلام سے دور کر دیا کہ ہم اس میں اتنے کھو گئے۔ میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی لوگ اذان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب گھر میں کوئی ریڈیو اور کوئی ٹی وی اگر رہتی تو فوراً جا کر کے لوگ بند کر دیتے تھے، اتنا تو قدر تھی۔ ایک وقت آ گیا، اس کے بعد ایک وقت آ گیا، میرا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اذان ہونے لگی، اب لوگ اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کر رہے ہیں بلکہ آواز کم کر رہے ہیں، تھوڑا آواز کم کر دو۔ اب وقت گزرتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی، اب اذان بھی ہوتی ہے، ٹی ویاں بھی لوگ گھر میں دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا مسلمانوں کا یہ کردار ہے؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہے؟ اے ملت کے نوجوانوں، تم کس راہ پر چل رہے ہو؟ سوچنے کی ضرورت ہے تمہیں کس راہ پر چلنا چاہیے۔ آج ماں اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی ہے،
تو افسوس کی بات ہے، سب کے گھروں کی بات ہے، ہم سب کے گھروں کی بات ہے، گانا سنتے سنتے بچہ دودھ پیتا ہے۔ کل کی ماں وہ تھی جو قرآن سناتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی غوث آدم جب پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ قرآن تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا آپ نے کب قرآن کو یاد کیا؟ تو اس وقت آپ نے اس راز کو کھول دیا تھا کہ میری ماں اتنے پاروں کی حافظہ تھی، جب تک وہ پارے دن میں تلاوت نہ کرتی اس وقت تک کوئی گھر کا کام نہ کرتی۔ میں عبد القادر پیٹ میں ان قرآن کی تلاوت کو سن سن کر کے حافظ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس کی بات ہے آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں اپنے حالات کو بدلنا چاہیے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں ہم زمانوں کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں، ہم زمانے کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں۔ تم زمانے کی ٹھوکروں میں کیوں نہیں آؤ گے؟ ایک وقت تھا جب فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کیا تھا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے نوجوان اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سوٹ بوٹ کو دیکھتے ہیں، ہاں اپنے فیشن کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں کامیابی کہاں ملے گی؟ تاریخ کا آپ مطالعہ کرو، تاریخ کو آپ بغور پڑھو، آفتاب سے زیادہ یہ بات روشن ہو جائے گی۔ فاروق اعظم نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آپ کے جسم پر جو کرتا موجود تھا اس پر بھی 14 پیون لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر آپ کی بارگاہ میں جب پیغام آتا ہے آپ بیت المقدس تشریف لائیں، تو جس وقت آپ مدینۃ المنورہ سے بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے تھے، چونکہ لشکر اسلام پہلے ہی سے وہاں موجود تھا، اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارا امیر آ جائے تو ہم صلح کر لیں گے۔ فاروق اعظم جب مدینۃ المنورہ سے نکلتے ہیں تو آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، چند لوگ تھے، گندمی رنگ کا ایک اونٹ تھا، 2 تھیلے تھے، ایک میں کھجور تھا، ایک میں جو کا آٹا تھا، پانی تھا۔ اتنا چھوٹا سا قافلہ بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلا، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام سے پہلے ہی کہا تھا ایک منزل تو بیٹھے گا میں چلوں گا، ایک منزل میں بیٹھوں گا اور تو چلے گا۔ فاروق اعظم بیٹھ گئے، غلام نکیل پکڑ کر کے اونٹ کی چل رہا ہے۔ جس شہر سے آپ گزرتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں عمر ہے کیسا، سبحان اللہ۔ جس کے نام سے کیسر و کسرا کاپا کرتا تھا وہ ہے کیسا، لیکن جب دیکھتے ہیں تو دنیا حیران ہو جاتی۔ اب چلتے چلتے یہ قافلہ بیت المقدس کے قریب پہنچا تو غالباً حضرت عمرو بن عاص اور دیگر صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، آ کر عرض کرنے لگے حضور یہ لوگ بڑے آن بان شان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دوسرا کرتا پہن لیجئے، آپ دوسرا کرتا پہن لیجئے، آپ کو یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہیں کیسے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا اے لوگوں سن لو، ہماری عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزت مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت فاروق اعظم قریب پہنچے بیت المقدس کے تو باری کس کی تھی؟ اونٹ پر بیٹھنے کی، غلام کی تھی، نکیل پکڑ کر چلنے کی باری فاروق اعظم کی تھی۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں دیکھے تو صحیح مسلمانوں کا امیر ہے کیسے۔ اب لوگوں کی نظر غلام پر، لوگ سمجھ رہے ہیں یہی عمر ہوگا جو اونٹ پر بیٹھا ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ عمر نہیں ہے، یہ جو پکڑ کر چل رہے ہیں یہ عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فاروق اعظم کے کردار کو ان لوگوں نے جب دیکھا تھا تو کہا ہم خزانوں کی چابیاں اے عمر پہلے لے لو، صلح بعد میں کریں گے۔
سبحان اللہ جو اپنے غلام کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو, سرکار فرماتے ہیں نماز پڑھو, صلو نماز پڑھو, کما رأیتمونی اصلی جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا میں تمہیں نظر آتا ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو, صلو کما رأیتمونی اصلی جیسے تمہیں رؤیت ہوتی ہے, جیسے میں تمہیں نظر آتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. اے اللہ کے حبیب جیسے آپ نظر آتے ہم اس طرح کی نماز پڑھیں. تو اب یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا. حنفیوں کو جیسا نظر آیا حنفیوں نے پڑھا, مالکیوں کو جیسا نظر آیا مالکیوں نے پڑھا, شافیوں کو جیسا نظر آیا شافیوں نے پڑھا, حنبلیوں کو جیسا نظر آیا حنبلیوں نے پڑھا. چاروں مسلک برحق, چاروں مسلک برحق, جس کو جیسا نظر آیا اس نے ویسا پڑھا. یہاں مسلک کے برحق ہونے کا ثبوت مل گیا. سبحان اللہ. اب سوال باقی ہے, اے رسول آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظروں پر کیوں ڈال دیا؟ آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظروں میں کیوں منحرف کر دیا؟ تو جانے کائنات نے پکار کر کے کہا, اے میرے امتی سن لے, جس کی نظر مصطفیٰ پر اچھی ہوگی اس کی نماز بھی اچھی ہوگی, سبحان اللہ, سجدے بھی اچھے ہوں گے, اس کا رکوع بھی اچھا ہوگا. جس کی نظر اچھی نہیں اس کی نماز بھی اچھی نہیں, اس کے سجدے بھی اچھے نہیں, اس کا رکوع بھی اچھے نہیں. تو اس لیے نماز پڑھو نظر مصطفیٰ پر اچھی رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ پر نظر اچھی ہو اور تم نماز پڑھنے میں کامیاب. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور جو چیزیں جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے. آمین اللہ ہمیں غیروں کی غلامی سے بچائے اور مصطفیٰ کا غلام بنائے. آمین آمین. سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا کرے. آمین. آپ نے مصطفیٰ کے میلاد میں شرکت کی, بہت عقیدت و محبت کے ساتھ آپ نے مصطفیٰ کا میلاد سنا اور ہمارے نوجوانوں نے بڑی پیار محبت سے اپنے نبی کا میلاد منایا. یاد رکھو جہاں پر حضور کا میلاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں بلاؤں کو دفع فرماتا ہے, وہاں سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں اور وہاں پر برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. آمین. تم خوش نصیب ہو, آج سے تم برکت کے حقدار ہو. اللہ تعالیٰ میلاد کی برکتیں سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام